بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سنہری راہ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب پر برستے رہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں، لوگوں کی برائیاں دیکھنا اور اپنی اصلاح بھول جانا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں۔ اتنا اثر تھا اس بات کا، تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا، کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں۔ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے کہتے رخ پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو،
آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں، اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں، جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی نہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ تو میری گزارش ہے، اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50 60 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں۔ آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں قضا ہوئے، کہ یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد واقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، وسجد واقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو، اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم اخریت للناس ہیں۔ ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی، کیونکہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں۔ میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی۔ جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا۔ ولید بن عبد الملک کان جباراً، جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جباراً، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا۔ سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا۔ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا۔ تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا۔ تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے۔ تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی، کہ جی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں کہا یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا۔ کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائیں۔ تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، میں ان عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں، تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو۔ میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا، ایک آدھ چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5
चिल्ले, सर दर्द और कुछ और अवारिज लाहिक हो गए, वरना मैं जो भी होता था मैं चिल्ला नहीं छोड़ता था कि मेरी ज़रूरत मुझे करना है। आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारो और अपने अल्लाह को अपने सामने रख के चलो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तरक्की देगा, अल्लाह आपको बुलंदियां देगा। हमारी तो शाम होने वाली है, आप लोगों की सवेर है। हमारे लिए सदका जारिया बनो, हमारी कब्रों की ठंडक का ज़रिया बनो। और मैं मदारिस एक ख़ास मकसद के तहत मैंने मदारिस बनाए। न कोई कमी है मदारिस की, उलमा की कोई कमी है? एक अखलाक वाली नस्ल तैयार, एक कुरान से शगफ़ वाली नस्ल तैयार, अरबियत उनका ख़ासा, कुरान हो, सीरत हो, अरबियत हो और अच्छे अखलाक हो और तबलीग का जज्बा, दुनिया में फिरने का जज्बा। तो अल्लाह ताला उनको देखो, आज मैंने जब शुरू किया था तो इतनी तनकीद सुनी, गालियाँ तक, और अब रायमंड में ऐलान होता है हसनैन के उलमा की तरह। ये मेरे लिए शरफ़ है, हसनैन के उलमा की तरह। कितनी बड़ी मेरे लिए ये आला दर्जे की बात आप सब के लिए। तो इसलिए बच्चों, अपने आप को देखते हुए चलो, छुट्टियों का चिल्ला कज़ा ना करो। मौलाना एहसान साहब एक दफ़ा छुट्टियों में चले गए साउथ अफ्रीका, वहाँ शेख अब मौलाना ज़करिया साहब वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने छुट्टियाँ उनके पास गुजारी। वापस आके चिल्ला लगाया, वापस आके चिल्ला लगाया। मैं रायमंड में उस वक्त पढ़ता था, उन्होंने उसको काफ़ी नहीं समझा। तो अपने बनने के असबाब में सुस्ती ना करो, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो जितने भी देखने वाले हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का, अपने हमसायों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।